بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے اسیران کربلا کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس میں یہ تھا کہ کوفے میں ان کی آمد اور پھر دربار ابن زیاد میں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، اس کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کوفے سے شام کی طرف قافلہ کب روانہ ہوا، کیسے روانہ ہوا، کون سی منازل طے کی، اور شام میں جب پہنچا ہے تو کس حالت میں پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اسیران اہل بیت کا قافلہ 15 محرم 61 ہجری کو کوفے سے روانہ ہوا، اور 1 صفر 61 ہجری کو یہ قافلہ شام پہنچا ہے۔ 15 محرم کو روانہ ہوا ہے، اور 61 ہجری 15 محرم 61 ہجری کو کوفے سے روانہ ہو کر 1 صفر کو، یعنی تقریباً 15 دن کا سفر کرنے کے بعد یہ پہنچے ہیں شام میں۔ اچھا، شام میں جب یہ پہنچے ہیں، اچھا کوفے سے لے کر شام تک جو منازل انہوں نے طے کی ہیں، ایک ایک دن میں ہوتا تھا نا، صبح یہ چلتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے، اور پھر یہ راستے میں مغربین کی نماز کے اوپر جا کے قافلہ رک جایا کرتا تھا، اور وہاں پر پھر ان کا رات کے وقت اسٹے ہوتا تھا، پھر دوسرے دن صبح کو روانہ ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو 15 منازل انہوں نے طے کی ہیں، وہ 15 منازل یہ ہیں۔ نمبر 1، کوفے سے روانہ ہونے کے بعد پہلی منزل جو تھی وہ تکریت، دوسری منزل موصل، تیسری منزل حیران، چوتھی منزل دعوات، پانچویں منزل کنسرین، چھٹی منزل سیبور، ساتویں منزل حمس، آٹھویں منزل بالبک، نویں منزل قصر بنی مقاتل، 10ویں منزل حمات، 11ویں منزل حلب، 12ویں منزل نصیبین، 13ویں منزل اسقلان، 14ویں منزل دیر قسین، اور 15ویں اور آخری منزل جو تھی وہ دیر راہب کی تھی۔ اس کے بعد یہ شام کے شہر میں دمشق میں داخل ہو گئے تھے۔ اچھا، یہاں اس کے بعد یعنی بنی ہاشم کے علاوہ جو دوسرے انصار حسین تھے، ان کے اہل و عیال کوفے میں رہ گئے تھے، کیونکہ کوفے پہنچنے کے بعد ان کے رشتہ دار قبائل نے ابن زیاد کے پاس سفارش کر کے ان کو قید و بند سے آزاد کرا لیا تھا۔ اس لیے صرف بنی ہاشم کی مستورات ہی قید ہو کر شام گئی تھی، اور آج دوسری عورتوں کی سفارش تو پیدا ہو گئی، مگر عصمت و طہارت کی وہ پاکیزہ خواتین جن کے جد پورے عالمین کے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قید کر کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی کافر اور مشرک قیدی ہو۔ کس منہ سے یہ لوگ رحمت للعالمین خاتم النبین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں تو بنو امیہ کے خلیفہ، لیکن وہ اچھے کاموں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں قاتلان حسین میں شامل ہوتا اور پھر بفرض محال خدا مجھے بخش دیتا، تو تب بھی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم اور حیا کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکتا۔ جب ابن زیاد کے پاس حاکم شام کا حکم نامہ پہنچ گیا کہ سرحائے شودا اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس شام بھیج دیں، تو ابن زیاد نے زجر بن قیس کی نگرانی میں شودا کے سر مقدس شام روانہ کر دیے۔ دوسرے دن صبح کے ٹائم جو ہے نا یہ شام روانہ کر دیے تھے، اور شام کے وقت یعنی تقریباً دوپہر کے وقت، صبح کے وقت سروں کو بھجوا دیا تھا، اور دوپہر کے وقت پھر محضر بن سالبہ آئزدی اور شمر ابن ذیل جوشن کی نگرانی میں ایک لشکر دیا، اور اس لشکر کے ساتھ اسیران کربلا کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اسیروں کی کیفیت یہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پشت
ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے تھے اور پاؤں شک میں شتر سے یعنی اونٹ کے شکم سے، اونٹ کے پیٹ سے باندھے ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے سید زادیاں اور نبی زادیاں بے کجاوا اونٹوں پر، یعنی ایسے اونٹ کہ جن کی اوپر وہ جو رکھا جاتا تھا نا نرم سافٹ قسم کا وہ بیٹھنے کے لیے، وہ بھی نہیں تھا، ڈائریکٹلی اونٹ کی پیٹھ کے اوپر ان کو بٹھایا ہوا تھا، بے چادر اور بے مخنا ان اونٹوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے بے پالان اونٹ پر سوار کیا گیا تھا جو لنگڑاتا تھا، یعنی ویسے ہی اونٹ کی سواری بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اونٹ کے اوپر جب آدمی سوار ہو تو اس کو بہت زیادہ، اونٹ جب چلتا ہے تو بہت زیادہ جھٹکے لگتے ہیں، تو جب ایک لنگڑے اونٹ کے اوپر بٹھایا جائے گا تو کتنے زیادہ جھٹکے لگ رہے ہوں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے آگے بابا کا سر مبارک نیزے پر سوار تھا، پیچھے پیچھے سید زادیاں اور نبی زادیاں تھیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ لگ جاتی تھی تو نیزوں کی کونوں سے، نیزوں کے آگے جو چاقو لگے ہوتے اس کی کونے چبائے جاتے تھے تاکہ ہم سو نہ پائیں۔ انہی حالات اور واقعات سے متاثر ہو کر امام سجاد علیہ السلام نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، اور کوفے سے شام تک امام سجاد علیہ السلام نے کسی سے کوئی کلام نہیں کیا تھا۔ ایسے ہوش ربا مصائب و شدائد اور نامساعد حالات میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ثانی زہرا ہیں کہ عبادت کا یہ عالم تھا کہ واجبی نماز تو بجائے خود کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی، بلکہ قافلہ اسیران کربلا میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی واجب نمازیں بلکہ پورے نوافل بھی ادا کیے ہیں، اور تہجد کی نماز بھی اسی طریقے سے ادا کی ہے جس طریقے سے وہ مدینے میں رہتے ہوئے ادا کیا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں زینب نے باوجود ان مصائب کے جو ہمیں شام کے راستے میں درپیش آئے کبھی اپنے نوافل شب ترک نہیں کیے تھے۔ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی یہی عبادات و اطاعت ہی تو تھی جس کی بنا پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میری بہن مجھے نماز شب کی دعا میں یاد رکھنا۔ اس سفر میں کئی کرامات ظہور پذیر ہوئے تھے جن کا انشاءاللہ میں الگ سے ذکر کروں گا۔ یہ آج کا موضوع چونکہ ہمارا صرف سفر ہے سیران کا، لہذا صرف ہم سفر کی بات کریں گے۔ وہ جو راستے میں جو معجزات اور جو کرامات آتے رہے ہیں حلب میں اور وہ راہب کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ آخر کار یہ تباہ حال قافلہ شام کے قریب پہنچا تو جناب ام کلثوم نے شمر سے جا کر کہا کہ اے شمر، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ شمر ملون نے کہا کہ کیا کام ہے؟ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جب شہر میں داخل ہو تو ہمیں ایسے راستے سے لے جاؤ جس میں دیکھنے والوں کی بھیڑ کم ہو، اور ان لوگوں سے کہو کہ جن کے ہاتھوں میں شہداء کے سر ہیں کہ وہ ان کو لے کے آگے چلے جائیں اور ہم کو ان سے علیحدہ رہنے دیں، کیونکہ ہم اس حالت میں دیکھنے والوں کی کثرت سے رسوا ہو رہی ہے۔ اس شقی نے اس فرمائش کے برعکس حکم دیا کہ سروں کو کہ جو نیزوں پر سوار تھے ان اونٹوں کے درمیان لایا جائے جہاں پر سیدزادیاں سوار ہیں، اور پھر اس بازار یعنی باب الساعت، وہ جو شام میں جس دروازے سے یہ داخل ہوئے تھے جس بازار سے، اسے باب الساعت کہا جاتا ہے، سے داخلے کا حکم دیا جس میں سب سے زیادہ رش تھا، سب سے زیادہ بھیڑ تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ سرہائے شہداء کے ساتھ شام میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت یزید لعین اپنے اس مکان کی بالائی منزل پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا جو شام سے باہر جیرون میں تھا۔ شام سے باہر ایک علاقہ تھا جیرون، وہ بڑا گرین علاقہ تھا، سرسبز، وہاں پر اس نے اپنے لیے ایک الگ سے محل بنا رکھا تھا اور وہ وہاں جا کے رہتا تھا۔ اس کی چھت کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دور سے سروں کو نوکہائے سنان پر سوار دیکھا، اس وقت ایک کوے نے کائیں کائیں کی جسے نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یزید ملعون نے
خوش ہو کر یہ اشعار گنگنائے کہ جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سر جیرون کے ٹیلوں پر نمودار ہوئے تو کوے نے کائیں کائیں کی۔ میں نے اس سے کہا تو آواز بلند کر یا نہ کر، میں نے رسول سے اپنے قرضے چکا لیے۔ ان اشعار سے بھی یزید پلید کے دین کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کفر میں مبتلا تھا، اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام کارروائی اپنے آبا و اجداد کی عہد جاہلی والے انتقام لینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی۔ انہی حقائق کی بنا پر سبت ابن جوزی نے، قاضی ابو یالی نے، علامہ تفتزانی نے، علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے یزید ملعون کو کافر کہا ہے۔ حضرت سہل ابن سعد ساعدی کا واقعہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، جب شہدائے کربلا کے سر اور اسیران آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، اس روز یکم صفر 61 ہجری تھی، تو شہادت امام حسین علیہ السلام اور یزید کی ظاہری فتح کی تقریب میں دارالسلطنت شام کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور اسے انواع و اقسام کے زیبائش و آرائش سے مزین کیا گیا تھا۔ عورتیں مرد لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے تھے، ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے خوشی سے طبلے اور شادیانے بجا رہے تھے۔ شہر کے باہر لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ عرصہ محشر معلوم ہوتا تھا، اور دارالامارہ کی سجاوٹ تو ورطہ حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ یزید لعین کے لیے انواع و اقسام کے زینت سے مرصع سری پائے بنائے گئے تھے اور بہترین خوراک اس کے لیے تیار کی گئی تھی، اور اس کے محل میں، اس کے دربار میں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی کرسیاں بچھائی گئی تھیں جس میں عمائدین کو بیٹھنا تھا۔ یہ سب انتظام سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخدورات کے لیے، ان کی نبی زادیوں اور سید زادیوں کی توہین کے لیے کیا گیا تھا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی، جو کہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آ رہا تھا، واپسی پر بیت المقدس کی زیارت کی۔ جب واپس شام پہنچا تو اس کی عجیب ہیبت دیکھی۔ نہریں جاری ہیں، درخت لہرا رہے ہیں، لوگوں نے مخمل کے لباس پہنے ہوئے ہیں، لوگ بہت خوش و خرم ہیں، کچھ عورتیں فرط مسرت و شادمانی سے دف بجا رہی ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید اس تاریخ کو شامیوں کی کوئی عید ہوگی جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال میں حیران تھا کہ یہ جشن مسرت کیسا ہے۔ اسی اثنا میں بعض لوگوں کو کچھ خسر پسر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان سے دریافت کیا کہ آج تمہاری کوئی عید ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے شیخ، تم کوئی اجنبی ہو جو باہر سے آئے معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا میں سہل بن سعد صحابی رسول ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے سہل، تعجب ہے کہ آسمان سے خون کی بارش کیوں نہیں برستی اور زمین پر اہل سمیت پانی میں کیوں دھنس نہیں جاتے؟ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر عراق سے دربار یزید میں لایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہیں؟ حسین کا سر؟ حسین کا سر لایا جا رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں؟ پھر میں نے دریافت کیا کس دروازے سے داخلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ باب الساعات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ باب الساعات سے داخلہ ہوگا۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے کئی جھنڈے آ رہے ہیں اور ایک سوار کے ہاتھ میں نیزہ ہے جس میں ایک ایسا سر سوار ہے جو سب لوگوں سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔ میں نے کئی سروں کو نیزوں کی نوکوں پر دیکھا۔ آگے آگے عباس ابن علی کا سر تھا، اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس تھا، ان کے پیچھے اسیران اہل بیت کی خواتین تھیں۔ سر مقدس کی حالت یہ تھی کہ اس سے ہیبت و دبدبہ ٹپک رہا تھا۔ ریش مبارک صاف نظر آ رہی تھی جس میں بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، خضاب لگا ہوا تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، ابرو قوس کی طرح نوکدار تھی، پیشانی کشادہ تھی، ناک بلند تھی، آنکھیں افق کی طرح تھیں، چہرہ آسمان کی طرح چمک رہا تھا، اور ہوا
ریش مبارک کو دائیں اور بائیں اڑاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا ہو بہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور جا کر دریافت کیا، تم کون ہو؟ ایک خاتون نے جواب دیا، ایک بچی نے جواب دیا، انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے دختر رسول، میں سعد بن سعد ہوں، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں اور ان سے حدیثیں سن چکا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ 4 سال کی بچی سکینہ بنت الحسین نے کہا، اے میرے نانا کے صحابی، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کرو کہ یہ جنہوں نے میرے بابا اور میرے چچا کا سر نیزوں پہ اٹھا رکھا ہے، ان سے کہو کہ ہم سے دور چلے جائیں، ہم سے آگے نکل جائیں، تاکہ لوگوں کی نظریں ان سروں کے اوپر ہوں، ہمارے بے چادر سروں کے اوپر نہ ہوں۔ حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں، یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں روتا ہوا اس نیزہ بردار کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ تمہیں جتنی رقم چاہیے مجھ سے لے لو اور ذرا سروں کو لے کے آگے نکل جاؤ۔ کافی دیر تک اس قافلے کو دروازے دمشق پہ ٹھہرایا گیا۔ شاید مقصد یہ تھا کہ اگر بازار اور دربار کی سجاوٹ میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری کر دی جائے۔ بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ پورے 3 دن ان کو وہاں روکے رکھا گیا ہے۔ تمام زن و مرد، چھوٹے اور بڑے، غرض یہ کہ تمام اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے گوسفند کی طرح رسیوں سے جکڑ دیے گئے، اور اس حال میں خواتین عصمت و طہارت جو کہ بغیر ردا کے تھیں، انہیں دربار یزید میں لایا گیا، جبکہ وہ شیطان حکومت کے نشے اقتدار میں چور تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ امام کے اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ حاضرین رونے لگے اور یزید نے رسیاں کاٹنے کا حکم دیا۔ اس اندوناک واقعے کی منظر کشی خود امام زین العابدین علیہ السلام سے ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ جب ہم یزید پلید کے قریب پہنچے تو اس کے آدمی کچھ رسیاں لائے جن سے ہمیں بکریوں کے گلے کی طرح باندھ دیا گیا۔ چنانچہ میری اور ام کلثوم کی گردن میں اور جناب زینب اور سکینہ کے کاندھوں سے رسی بندھی ہوئی تھی، اور لکڑیوں سے ہمیں ہانکا جا رہا تھا۔ اگر ہم چلنے میں تھوڑی سی بھی سستی کرتے تھے تو ہمیں مارا جاتا تھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں ہمیں یزید کے دربار میں ٹھہرایا گیا۔ اس وقت وہ اپنی مملکت میں متمکن تھا، تخت خلافت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، او یزید، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ بہرحال یہ لٹا ہوا قافلہ اس خستہ حالی میں بازار سے گزارا جا رہا تھا، اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ اس بازار سے جب گزرتے تھے تو کوئی ان کے اوپر پتھر مارتا تھا، کوئی ان پہ کچرا پھینکتا تھا، کوئی ان پر تھوکتا تھا، اور وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ہم اسیران آل محمد ہیں، ہم خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ نے امام زین العابدین سے پوچھا، ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ، اس شخص کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، طلحہ بن عبید اللہ کو جانتے ہوں گے، جو صحابی رسول ہے، جس کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، اس کا بیٹا تھا ابراہیم۔ اس نے طنز کرتے ہوئے امام زین العابدین سے پوچھا کہ بتاؤ غلبہ کسے حاصل ہوا ہے اور فتح کس کی ہوئی ہے؟
امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ صبر کرو، انتظار کرو، آذان کا انتظار کرو۔ جب آذان ہوگی اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جائے گا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ کون فاتح ہے اور کون مفتوح ہے۔ اگر اس اذان میں میرے نانا کا نام لیا گیا تو سمجھ لینا کہ ہم جیت گئے ہیں اور تم ہار گئے ہو۔ جب یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا تو جا بجا لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نیز استقبال کرنے والوں میں بعض لوگ پتھر بھی ہمراہ لائے تھے، وہ بھی اسیران آل محمد کے اوپر برسا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول نے ہیں، کہ مذکورہ بالا روایت سے وارد ہوتا ہے کہ جب یہ تباہ حال قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا تو میں نے تمہیں ایک مکان کے ڈربے پر 5 عورتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ ان میں ایک بوڑھی عورت اور ایک کبڑی عورت بھی تھی۔ جب سید الشہداء کا سر مقدس ان کے قریب پہنچا تو اس بوڑھی عورت نے پتھر اٹھا کر امام کے دندان مبارک پر دے مارا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میرے دل سے اس کے لیے بددعا نکلی۔ اور حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ میری بددعا کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت وہ ڈربا ٹوٹ گیا، وہ کبڑی اور بوڑھی عورت گر پڑی نیچے اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ وہیں پہ مر گئی۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے شام میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے سنا پر سوار تھا اور آگے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور سر مقدس امام حسین علیہ السلام سے فصیح و بلیغ زبان میں یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ اصحاب کہف کے قصے سے میرا شہید ہونا اور نو کے سنا پر سوار ہونا زیادہ عجیب ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہ آواز بلند ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ قیامت خیز ساتھ آ گئی کہ لٹے ہوئے قافلے کو جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ٹھہرا دیا گیا جہاں عام قیدی ٹھہرائے جاتے تھے، اور سید الشہداء کا سر مقدس یزید لعین کے سامنے طلائی تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت یزید شراب نوشی میں مشغول تھا اور اپنے یہودی دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ امام رضا علیہ السلام اس سلسلے میں جو حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس شام میں یزید کے پاس لایا گیا تو یزید نے حکم دیا کہ اس کے اوپر دسترخوان بچھایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور یزید نے اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی۔ بعد ازاں طلائی تشت میں سر کو رکھا ہوا تھا اور جو شراب وہ پیتا تھا اس میں سے تھوڑی شراب اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر پھینکتا تھا اور شطرنج کے کھیل میں مشغول تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی امام حسین اور ان کے آباء و اجداد کی برائی بیان کرتا تھا۔ جب کھیل میں اپنے ساتھیوں پر غلبہ حاصل کرتا تو شراب کے 3 جان چڑھاتا تھا اور اسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر پھینک دیتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شیعہ ہے اس پر لازم ہے کہ شراب نوشی اور شطرنج بازی سے اجتناب کرے، اور جو شخص کبھی شراب یا شطرنج کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، ان پر درود و سلام پڑھے اور یزید پلید کے اوپر لعنت کرے۔ ایسا کرنے سے خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ تعداد میں آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال جناب سید الشہداء کا سر مقدس یزید لعین کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہت مسرور اور خوش ہوا اور کہا کہ آج کے دن بدر کا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ چھڑی سے جناب سید الشہداء کے لبوں پر و دندان مبارک پر بے ادبی کرنے لگا اور حسین بن حمام کا یہ شعر پڑھنے لگا
کہ جس میں اس خبیث شاعر نے کہا تھا کہ آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا ہے، اور اگر آج بدر والے شیخ زندہ ہوتے تو وہ کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے ہمارا بہترین انتقام لے لیا۔ اور پھر اس نے حسین بن حمام عمری کا وہ شعر پڑھا جس میں وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، بنی ہاشم نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ یزید پلید یہ شعر پڑھتا تھا اور خوش ہوتا تھا اور کہہ کے مارتا تھا۔ اس وقت صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہ یہ کیفیت دیکھ کر تاب نہ لا سکے اور پکار کر کہا، وائے ہو تجھ پر اے یزید، تو چھڑی سے حسین بن فاطمہ کے لبوں و دندان کی بے ادبی کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بھائی حسن کو لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اکرم حسن اور حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے، اور یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ دونوں اس دنیا میں میرے پھول ہیں اور یہ دونوں آخرت میں جنت کے سردار ہیں۔ خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے، لعنت کرے اور اس کے لیے عذاب جہنم مہیا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ حدیث حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو یہ سن کر یزید غضبناک ہو گیا اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال دیا۔